السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گناہوں کا میل کس طرح ختم ہوتا ہے، نار اور نفاق سے کس طرح اللہ رب العزت دور فرماتا ہے بندے کو، جہنم سے آزادی کس طرح ملتی ہے، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں نمازی کے لیے اور اس کا استقبال حور کرتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اور شیطان جب بندہ انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا۔ تو آئیے گا اب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پیارا عمل کیا ہے، محبوب عمل کون سا ہے۔ تو ہمارے چینل کو جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی پھر؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر؟ ارشاد فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ بخاری شریف۔ یعنی وقت پر نمازوں کو ادا کرنا اللہ پاک کو یہ بڑا پسند عمل ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ پاک کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور راہ خدا میں یعنی اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا میرے رب کو یہ بھی بہت پسند ہے۔ تو بندہ یہ عمل کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا، ہر قدم پر گناہ معاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت، وضو و غسل کر کے فرض ادا کرنے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ مسلم شریف۔ یعنی جو بندہ غسل کرتا ہے اور اگر وہ پاک ہے، اس نے اپنے گھر سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں اب مسجد کی جانب چلا، تو ہر قدم پر اللہ رب العزت اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت دوسرے قدم پر اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کی برکت ہے، اور یہ نماز کے صدقے میں اللہ پاک تمہیں کتنے درجے عطا فرماتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کتنے درجے عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ملائکہ کا استغفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ کر اسی جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ ملائکہ کا استغفار یہ ہے، یعنی فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں وہ بھی سنیں۔ اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر۔ ابو داؤد شریف۔ تو فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے، کہ یہ بندہ ابھی نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی یاد میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بندہ جب اس کے لیے اپنا وقت دیتا ہے اور اپنے وقت کو رب کی عبادت میں صرف کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، مولا اس کی توبہ قبول فرما، یا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، مولا تو اس پر رحم فرما۔ تو یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے فرشتے دعا کریں تو پھر اس شخص کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، فرشتے معصوم ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان فرشتوں کی دعاؤں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ ہم پر رحم فرمائے گا، وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، وہ ہمارے مقدر میں جنت لکھ دے گا۔ تو ہم خود چاہیں تو اپنا جنت کا راستہ صاف کر لیں، ہم خود ہی، ہمیں اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے اس چیز کا، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے کہ اگر نماز چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو ہمارے لیے دونوں راستے ہیں سامنے، جنت کا بھی جہنم کا بھی۔ اب یہ ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہمیں راستہ چننا ہے، کہ ہمیں جنت کا راستہ چننا ہے یا جہنم کا۔ اگر نمازوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہمارے لیے جہنم ہے، اور اگر ہم نمازوں کے وقت پر ادا کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، قیامت تک وہاں سونا ہے، وہاں
भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कब्र जो है तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग भी है, और कब्र तुम्हारे लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है। तो क्यों ना हम अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना लें। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान पर अमल करें, उसकी इबादत करें, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कब्र को ही हमारे लिए जन्नत बना देगा। और अगर हमने उसकी नाफरमानी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल ना किया, तो फिर क्या होगा, हमारे लिए जहन्नम तैयार है। हम जहन्नम में अजाब फिर हम पर होगा, कब्र में भी अजाब होगा, बरोज़ हश्र भी हमें अजाब होगा, हमारी रुसवाई भी होगी, हमें जलील भी होना पड़ेगा। तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे, सबके सामने हमें जलील होना पड़ेगा। तो ये अल्लाह पाक ने हमें इख्तियार दिया है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक जन्नत का, एक जहन्नम का। तो अगर हम नमाज अदा करेंगे, उसके फरमान पर अमल करेंगे, तो वो अपनी रहमत से हमें जन्नत अता फरमा देगा।